بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مفتی صاحب اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میرے پاس ایک شخص آیا اور مجھے آ کے کہنے لگا کہ مفتی صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت، یا وہ کون سی بات ہے جس پہ اللہ تعالیٰ سخت ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں، اور وہ کون سی بات ہے اسے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے، تمہارے ذہن میں کیا آتا ہے، کیا ہوگا وہ؟ کہنے لگا میں نے بہت سوچا ہے، میرے خیال میں نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جو تارک الصلاۃ ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ اس پہ بہت غضبناک ہیں، بہت ناراض ہیں، اور جو نمازی ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ بہت خوش ہے ان سے۔ کہنے لگا تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن ایک اس سے بھی بڑا گناہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ اس نے بہت سوچا، کہنے لگے مفتی صاحب میری تو اور سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ آپ ہی وضاحت کر دیں۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ وہ بات یہ ہے کہ جو یتیم ہے، جو اس کو دھتکار دیتا ہے، جو اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے کام نہیں آتا، اس کی مدد نہیں کرتا، اور جو مسکین ہے اس کے ساتھ بھی کوئی تعاون نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس شخص پہ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ کہنے لگا کیا دلیل ہے آپ کی، آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس بات کی؟ تو مفتی صاحب نے کہا تم نے سورہ ماعون نہیں پڑھی؟ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي ترک الصلاۃ، کیا اللہ ناراض ہے اس سے اس نے نماز ترک کی؟ نہیں۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، فرمایا اللہ اس سے ناراض ہو رہے ہیں کہ جو یتیم کو اپنے پاس نہیں آنے دیتا، دور سے کہتا ہٹو ہٹو ہٹو، جاؤ یہاں سے، کیا روز کھڑے ہو جاتے ہو آ کے، میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے تمہارا، میں ذمہ دار ہوں تمہارا، تمہارے باپ کو میں نے مارا ہے، اس قسم کی باتیں سننے میں آتی ہیں۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ اب اللہ ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں تیسرے درجے میں جا کے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یتیم کی بات پہلے بیان ہوئی، مسکین کی بات دوسرے نمبر پہ بیان ہوئی، اور نماز کی بات تیسرے نمبر پہ بیان ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بات دیکھنی ہوگی کہ ہمارا معاملہ یتیموں کے ساتھ کیسا ہے، بیواؤں کے ساتھ کیسا ہے، مسکینوں کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر ہم نے ان کی پرواہ نہیں کی تو بہت نقصان کا سودا ہوگا۔ اور وہی مفتی صاحب بیان کرنے لگے کہ میرا ایک دوست تھا، وہ کسی کو دیکھنے ہاسپٹل میں گیا، کوئی یتیم مسکین تھا، اسے خوش کرنے کے لیے کہ میں جاؤں گا مجھ سے مل کے وہ خوش ہوگا۔ کہتے ہیں وہ شخص جیسے ہاسپٹل پہنچا اچانک اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور فوراً اسے وہاں آکسیجن وغیرہ لگا دی گئی، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ بچ گیا۔ ڈاکٹر کہنے لگے اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ باہر ہوتا تو 5 منٹ تھے آپ کے پاس اور آپ کی زندگی ختم ہو جاتی، لیکن کیونکہ آپ ہاسپٹل میں تھے اس لیے آپ کو فوری مدد مل گئی، فوری آپ کا علاج ہو گیا۔ وہ شخص کس لیے گیا تھا ہاسپٹل میں؟ وہ ایک غریب اور مسکین آدمی کی عیادت کرنے کے لیے گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر فضل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم کسی مسکین اور یتیم کا ساتھ دیں گے تو یہ ہم اس کا ساتھ نہیں دے رہے بلکہ اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں۔ رب کو راضی کرنا ہے تو پھر یتیم اور مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات سن کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔